نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدی تعالی آج تراویح اور خلاصہ مضامین قرآن کی 10ویں شب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی سچی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے 15 پارے پورے کر لیے تھے. آج ہم 16ویں پارے سے آغاز کریں گے. سورہ کہف رکو نمبر 10. اشیاء کا ظاہر کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور. ہم حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا. وہ مزدوروں کی کشتی تھی اور یہ لوگ اس میں سوار ہوئے. جب راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا یہ کیا کیا؟ یہ بیچارے مزدوروں کی کشتی تھی اور انہوں نے ہمیں سوار کر کے ہمارے اوپر احسان کیا، آپ نے تختہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت خضر نے جواب دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور پھر یہ لوگ آگے بڑھے. دوران سفر راستے میں یہ لوگ ایک بستی سے گزرے. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو فوراً کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر نے بولا کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ مجھ سے پھر سوال کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر معذرت کر لی. اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں گزر رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فوراً بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ شریعت میں ناحق قتل کرنا انتہائی سختی سے منع ہے، آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ نے مجھ سے سوال کیے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں واقعات کی حکمت حضرت موسیٰ کو بتایا کہ مزدوروں کی جو کشتی کا تختہ توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور وہ اس اچھی کشتی کو دیکھ کر چوری کر لیتا یا اسے لے لیتا. تو تختہ اس لیے توڑ دیا کہ وہ کشتی نہ لے سکے. تختہ تو بعد میں بھی لگ جائے گا لیکن مزدوروں کی کشتی بچا لی. پھر دیوار والے واقعے کے بارے میں بتایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور بستی والے خزانہ لے لیتے، لیکن دیوار اس لیے کھڑی کر دی تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو یہ خود اس خزانے کے حامل ہوں. تیسرا واقعہ، نوجوان چھوٹا بچہ تھا، اس کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سرکش اور والدین کا نافرمان بنتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے اس بچے کو قتل کروا دیا. ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر واقعہ مشیت ہوتی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر لکھی ہو جو کہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہو. اس کے بعد رکو نمبر 11، خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان. یہاں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا ہے. بتایا گیا کہ ایک بہت ہی نیک بادشاہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے علاقے کا حکمران بنایا. پھر اس کی 3 مہمات کا ذکر ہے، جس میں ایک مہم میں ایک بستی فتح کرنے گئے تھے. وہاں پہ ذکر ہے کہ اس نے ایک بہت ہی اچھی بات کہا کہ اگر تم لوگ نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی نرمی کریں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم اللہ کے حکم کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی سختی کریں گے. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بہت سے اکرام اور انعام سے نوازا. پھر رکوع نمبر 12، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے لگ گئے اور دنیا کے پیچھے اتنی محنت کرنے لگے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو گنوا دیا اور آخرت کو بھول گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. پھر کچھ اور باتیں آئی ہیں. بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، دنیا کی محبت میں پڑ گئے، ان کے اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کوئی وزن ہی نہیں رکھیں گے. بتایا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہو تب تک کتنے ہی نیک اعمال ہو جائے ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور یہ لوگ سیدھا جہنم واصل ہوں گے. اس کے برعکس اہل ایمان جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے. اس کے بعد اگلی سورت سورہ مریم ہے. یہ 6 رکوعات اور 98 آیات پر مشتمل ہے.
جیسے نام سے واضح ہے اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور دیگر انبیاء اکرام کا بھی ذکر ہے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 1، انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑھاپے میں بھی ہمیں کوئی اولاد عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سن لی اور حضرت یحییٰ جیسے نیک اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، وہ اکیلی تھی، فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ جب میں نے آج تک کسی مرد کو چھوا ہی نہیں تو میرے ساتھ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اپنے اذن سے ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس گئی تو قوم نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور اعتراض کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت مریم علیہ السلام کچھ بول دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے مریم علیہ السلام کی گود میں ہی بول پڑے۔ انہوں نے ان لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا بھی اعلان کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان پر اعتراضات اٹھائے، ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ نصارہ نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں بھی شریک کر لیا۔ بتایا گیا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ رکوع نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دردمندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا نرم تھا لیکن موقف بڑا ڈوٹوک تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بت خود تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ معبود آپ کے ہو ہی نہیں سکتے، آپ ان لوگوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو توحید کے راستے پر لے کر جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کی عبادت کریں اور اسی کے احکامات کی تعمیل کریں۔ والد نے جواباً ہٹ دھرمی دکھائی اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کو سلام کہہ کر گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے یہ قربانی دی، نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے سے نوازا اور آخرت میں اجر کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، انبیاء اکرام کا ذکر حسین۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس کی اس عظمتوں کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عاجزی اختیار کی۔ بتایا گیا کہ ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ یہ حکم ہمارے لیے ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن نے ہمیں جتنی ہدایات دی ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں، نہ کہ خواہشات نفس کی پیروی کریں، کیونکہ ایسا کرنے والے کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5، مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ بتایا گیا کہ مشرکین مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص ایک بار مر جائے اور مٹی میں شامل ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے واپس زندہ فرما دے گا۔ جواب میں کہا گیا کہ جب انسان کچھ تھا ہی نہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہ کر سکے۔ پھر بتایا کہ مشرکین اپنے مال اور اسباب پر تکبر کیا کرتے تھے، اپنے محافل کی تعریف کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ قوموں کے پاس یہ مال اور اسباب تو بہت تھا لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرکشی کی، اسے جھٹلایا اور ہٹ دھرمی دکھائی۔ وزن اصل میں مال و اسباب کا نہیں، عمل صالح کا ہے۔ سابقہ قوموں کے پاس بھی جو تھا ان کو پھر بھی غرق کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں تھی۔ آخر میں بتایا گیا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام سے نوازے گا، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ رکوع نمبر 6، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں یہ اس قدر شدید گناہ ہے کہ اس گناہ کے بدلے آسمان گر پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کی شدت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اٹھ کھڑا فرمائے گا، پھر سب کو اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور سب اپنے خود جواب دہ ہوں گے۔ اس کے بعد آخرت میں قرآن کی حکمت بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اسے سمجھنا آسان ہو سکے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کو بشارت دیں، ان لوگوں کو بشارت دیں جو اس قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، اور ظالمین اور مشرکین کو ڈرائیں۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ توحہ ہے۔
یہ 8 رکوعات اور 135 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان آئی ہے۔ رکوع نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر آ رہے تھے۔ راستے میں ان کو آگ نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ آپ آگ کے قریب گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو نبوت جیسی نعمت سے نوازا اور لوگوں کو دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ کو 2 نشانیاں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، کہا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ جب عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اور نمبر 2، جب آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ بالکل چاند کی طرح روشن طریقے سے چمکتا۔ پھر آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور آل فرعون کے پاس جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیں۔ رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ کی بہت ہی مشہور دعا کا ذکر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دعا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کو رواں فرما، مجھے مضبوطی عطا فرما، لوگوں کے لیے میری بات کو سمجھنا آسان کر دے اور میرا ایک معاون بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، ان کی وہ زبان میں ہچکچاہٹ تھا اس کو دور کر دیا، اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کا معاون بنا دیا۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے احسانات کیے۔ اب آپ کو چاہیے کہ فرعون کے پاس جائیں اور دعوت حق دیں، اور ساتھ میں تلقین دی، کیونکہ آپ جلال مزاج تھے تو آپ کو کہا کہ نرمی سے بات کرنا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، انہوں نے اس کے دربار میں دعوت حق پیش کی اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون حیران تو ہوا، لیکن اس نے کہا کہ آپ سراسر جادوگر ہیں۔ پھر اس نے مقابلہ کروانے کا فیصلہ کیا اور بنی اسرائیل میں جتنے جادوگر موجود تھے سب کو ایک جگہ جمع فرمایا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں میں سحر طاری ہو گیا اور وہ ایسا لگا جیسے سانپ بہت سارے رینگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اصل میں اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام چھوٹی لاٹھیاں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں پر واضح ہو گیا کہ یہ جادو سے آگے کی کوئی چیز ہے، اور ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرعون بہت تلملایا اور اس نے ان لوگوں کو تشدد کی سخت دھمکیاں دیں، کہا کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تم لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے استقامت دکھائی اور صبر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آل فرعون کے سامنے مدد کی دعا کی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے۔ بتایا گیا کہ دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، پھر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا اور انہیں شکر گزاری کا حکم دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات کی شکل میں دین نازل کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی جلدی کی اور جلدی میں قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ جب آپ چلے گئے تو سامری نامی جادوگر تھا، وہ آپ علیہ السلام سے بہت حسد کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک خود ساختہ بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ جیسے باقی قبیلوں کے لیے بھی ان کے بت ہیں تو یہ تمہارا معبود ہے اور اس کی پیروی کرو۔ موسیٰ کو تو خود نہیں معلوم کہ وہ خود کس معبود کی پیروی کرتا ہے۔ قوم نے گمراہی میں آ کر کچھ لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ رکوع نمبر 5، قوم کی گمراہی اور ہارون علیہ السلام کا طرز عمل۔ بتایا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ قوم بچڑے کو معبود بنانے سے رک جائے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پوجا کرے اور اسی کی پرستش کرے۔ بتایا گیا کہ قوم نہیں رکی اور پھر خانہ جنگی کا خطرہ اٹھ گیا۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف اٹھنے کا سوچ لیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ بٹ نہ جائیں، حضرت ہارون علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سامری کی باز پرس کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سامری پر یہ عذاب نازل ہوا کہ پھر جو بھی سامری کے قریب جاتا اور سامری کو چھوتا تو سامری کو شدید تکلیف ہوتی۔ لوگوں نے اسے قریب جانا چھوڑ دیا اور وہ اکیلا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے سخت کلامی کی اور آپ کو ڈانٹا کہ آپ نے میری قوم کو کیوں نہیں روکا تھا۔ قوم کے لوگوں کو بھی باز پرس کی، پھر بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، روز قیامت شفاعت کی حقیقت۔
بتایا گیا کہ قیامت کے روز کسی قسم کی لین دین، کسی قسم کے معاملات اور کسی قسم کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ہاں صرف وہی شفاعت کام آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور وہ بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی اذن اور اسی کی حکمت سے ہوگی. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہاں واحد معبود ہوگا، اس کے سامنے تمام لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. پھر ظالموں کو برباد کر دیا جائے گا اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو صالحین تھے اور جو نیک لوگ تھے وہ وہاں کامیاب قرار پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کے آخر میں تلقین کی گئی ہے کہ آپ دعا کیجئے، اور دعا سکھائی گئی ہے ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. پھر رکوع نمبر 7 قرآن سے بے رغبتی کی سزا. یہاں آدم و ابلیس کا ایک بار پھر واقعہ ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح ابلیس نے سرکشی کی روش اختیار کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا. پھر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور وہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر قرآن کی صورت میں آخری وحی کے طور پر مکمل ہوا. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور ان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. اور جو لوگ وحی کو فراموش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر دنیا میں اپنی معیشت تنگ کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا، پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد اس سورت کا آخری رکوع نمبر 8 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب. ابتدا میں صبر، ذکر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے. پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا داروں کی دولت سے متاثر نہیں ہو، کیونکہ اصل نعمتیں تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی ہاتھ نے محسوس کی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہاں اجر عظیم سے نوازے گا. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ زمین میں عاجزی سے رہو اور جو دولت مند لوگ ہیں ان کی دولت سے متاثر نہیں ہو. پھر مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، یعنی آپ نے کوئی چشمہ کیوں نہیں جاری کر دیا، یا مکہ کی سرزمین میں کوئی انگوروں کا باغات کیوں نہیں اگایا. کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم کی صورت میں عطا کیا گیا ہے. اس کو مانو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا، تمہارے دل کو منور فرما دے گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا. اور اگر اس سے پیچھے ہٹو گے اور اس کو جھٹلاؤ گے اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں تمہارے لیے حسرت، پچھتاوا اور آگ کا شدید عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا کہ آخرت میں تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور کون باطل کے ساتھ تھا اور باطل کا ساتھ دیتے ہوئے ہی مر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کی سچی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق و باطل کی کشمکش میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی سورت سورۃ الانبیاء ہے جو 7 رکوعات اور 112 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں جیسے نام سے ظاہر ہے انبیاء اکرام کا ذکر حسین ہے. آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1. قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو. بتایا گیا کہ قیامت کے برپا ہونا بہت قریب ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ قیامت سے غافل ہیں. وہ صرف دنیا کی پیروی کر رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں. واضح کر دیا گیا کہ یہ نعمتیں تو فانی ہے اور یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے ہے. اصل میں تمہیں چاہیے کہ قیامت اور آخرت کے دن کی تیاری کرو. پھر اس کے بعد مشرکین مکہ جو قرآن پر بے بنیاد الزامات لگا رہے تھے ان کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ سابقہ قوموں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، پھر ان پر جو کتابیں بھیجی گئی تھیں ان کو جھٹلایا، ان میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا. اور اگر یہ گناہ تم لوگ بھی کرتے رہے تو تم لوگ بھی نہیں بچ سکو گے. اس کے بعد بتایا کہ قرآن میں 3 واضح کرداروں کا ذکر ہے. نمبر 1 اہل حق، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور سچے دل سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. نمبر 2 اہل باطل، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا صاف انکار کر دیا اور ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے. اور نمبر 3 منافقین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہاں اپنا مفاد نظر آتا ہے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. کچھ عرصے اگر مسلمانوں کے ساتھ مفاد نظر آئے تو مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں،
اور جہاں مشرکین کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہو وہاں مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جہنم کے نچلے گڑھے کی وعید ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 2، باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بتایا گیا کہ سابقہ قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ پھر جب موت بالکل قریب نظر آتی تو وہ لوگ توبہ کرنا شروع کر دیتے۔ بتایا گیا کہ اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی چیز کو تخلیق کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بھی بے مقصد نہیں بنایا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بے مقصد بنایا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی بنانے کا مقصد رکھا ہے، اسے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا کہ اہل حق جنہوں نے بہادری اور شجاعت سے باطل کا مقابلہ کیا اور میدانی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، ان کو فتح دنیا میں عطا فرمائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت دی۔ اس کے بعد رکن نمبر 3، انسان کے امتحان کی 2 صورتیں۔ واضح کر دیا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور امتحان کے لیے ہے۔ یہاں جتنی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ صرف اور صرف عارضی ہے اور مرنے کے بعد واپس لے لی جاتی ہیں۔ اصل جو امتحان ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ پھر جو لوگ اس امتحان میں گزر جائیں گے اور امتحان اچھے طریقے سے دیں گے دنیا میں، ان کو آخرت میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور اللہ اور جو دنیا کی محنت کے پیچھے بھاگیں گے آخرت میں بھول جاتے ہیں۔ جب ان پر نعمتیں آتی ہیں تب تو بہت اشش کرتے ہیں، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مصیبت ہٹاتا ہے تو یہ پھر واپس اللہ کو بھول کر دنیا میں عیش و عشرت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد رکن نمبر 4، رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد منصف ہوگا اور وہ عدل کا نظام قائم کرے گا۔ تمام لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ نہیں چھپا اور سب کا سب کھل کر صاف آ جائے گا۔ بے شک کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی نہیں فرمائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی عظمت اور ان کی تقویٰ کا بیان ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 5، بت پرستوں پر اتمام حجت۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بتایا گیا کہ انہوں نے قوم کے جب تمام بت توڑ دیے اور سب سے بڑا بت رہنے دیا، پھر جس کلہاڑے سے بت توڑے تھے اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم اس وقت گئی بھی تھی۔ جب پوری قوم واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے خدا یعنی بت سے پوچھو۔ قوم کو احساس ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تف ہے تم لوگوں پر اور افسوس ہے تمہارے عقیدوں پر کہ جو بت بول نہیں سکتا اور کچھ کر نہیں سکتا، تم لوگ اس کی بت پرستی کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیسے تم لوگوں کو عذاب سے بچائے گا؟ لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی دھمکی دی۔ پھر آگ میں پھینک دیا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس کے بعد رکن نمبر 6، انبیاء اکرام علیہم السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات۔ اس رکن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت یونس کا ذکر ہے اور بتایا کہ جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کی دعا کا ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ذکر خیر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب سچے دل سے دعا کی تو بانجھ پنے کے باوجود اور بڑھاپے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسی نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں بغیر شوہر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت دی اور وہ آپ کی دعوت حق کے لیے لڑتے رہے۔
بتایا گیا کہ ایسے بہت سے انبیاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں تمہاری صالح کے لیے بھیجے ہیں. تمہیں چاہیے کہ ان انبیاء اکرام کی رسالت پر ایمان لے آؤ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی بندے ہوتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہی تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ تر فرمائے. اس کے بعد رکن نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. سب سے پہلے بتایا گیا کہ مشرکین یہ جو جھوٹے معبودوں کو پوچھتے ہیں، قیامت کے دن معبود سمیت ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کے لیے آخرت میں بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کا وارث صرف نیک لوگوں کو ہی بناتا ہے. یہ وراثت عارضی ہے اور یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے ہے، اصل وراثت تو آخرت کی ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگلی سورت سورۃ الحج ہے. یہ 10 رکوعات اور 78 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں باطل تصورات کی زوردار نفی کر دی گئی ہے. آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکو نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. بتایا گیا کہ قیامت تو واقع ہو کر ہی رہے گی. قیامت برحق ہے اور بالکل سچ ہے. یہ واقعہ برپا ہو کر ہی رہے گا. اس دن بہت ہولناک کیفیت ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو زندہ فرمائے گا. پھر انسان کو پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا. بتایا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے پھر مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں حمل پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر اپنی روح میں پھونک کر انسان کو بنایا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی اور قدرتوں کا ذکر ہے. پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کو جھٹلاتے ہیں، بالآخر آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے فیصلے فرما دے گا. ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور مشرکین کو اور کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد رکو نمبر 2، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان میں جزوی عمل کی روش اختیار کرتے ہیں. ان کو جو آسان لگتا ہے وہ تو کر لیتے ہیں اور جس چیز میں مشکل درپیش آتی ہے حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی حکم ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بتایا گیا ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا معاملہ ہوگا، جبکہ جو مخلص اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے اور جو اہل باطل ہیں ان کے لیے جہنم ہے. پھر جہنم کے سخت عذاب کا ذکر ہے اور اس کی ہولناکی کا بیان ہے. بتایا گیا کہ جہنم کے لباس بھی آگ کے ہوں گے. ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں کو پگھلا دے گا. پھر ان کے اوپر لوہے کی ضربیں لگائی جائیں گی جس کے ان کے جسموں پر نشان پڑ جائیں گے. یہ جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو ٹھوکریں مار کر واپس جہنم میں ڈالا جائے گا اور بول دیا جائے گا کہ یہی تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور اسی میں تمہیں عذاب ہوتا رہے گا. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد رکو نمبر 3، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے. یہاں بتایا گیا کہ اہل جنت کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنگن اور موتی کی صورت میں زینت کے نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. پھر بتایا گیا کہ جو لوگ حرم میں داخلے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ داخلے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. پھر کچھ احکام آئے ہیں. بتایا گیا کہ حدود حرم کو اور اس کی حرمت کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بناؤ. حدود حرم میں شکار نہ کرو اور ناحق قتل و غارت گری سے بچو. پھر بتایا کہ کچھ معینہ درختوں کے علاوہ درختوں کی کٹائی بھی حدود حرم میں نہ کرو. اس کے بعد رکو نمبر 4، مناسک حج اور برکات کا ذکر. یہاں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسجد حرام کو پاک رکھیں اور شرک کی نجاست سے صاف کر دیں. انہوں نے اس کا پورا حق نبھایا. پھر انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکار کو تمام دنیا میں سنوایا اور آج تک اسی کے نتیجے میں لوگ ہر سال حج کے لیے بڑی تعداد میں جاتے ہیں. پھر حج کی بدولت فائدوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا کہ حج سے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، کئی گنا اجر ملتا ہے
اور بہت سے معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کچھ احکام آئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ قربانی، احرام اتار کر غسل کرنا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا یہ مناسک حج اور ارکان حج میں سے ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر قسم کے جھوٹ اور شرک سے حرم میں بچا جائے اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ رکن نمبر 5، قربانی کا حکم، روح اور مقصد۔ بتایا گیا کہ تمام امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا تھا اور حکم آیا تھا کہ حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لو۔ قربانی کا مقصد اور اس کی روح کے بارے میں ذکر ہے کہ انسان جس طرح جانور پر چھری پھیرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیرے، گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دے، خود بھی نیکیاں کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی کا معاملہ فرمائے اور آخرت میں اجر بلند فرمائے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔